النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين ورواه الصادقين جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها صلوات. شریعت اسلام کا ایک جس کو بہت شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے وہ کل عرض کیا جا چکا، یعنی پوتے کا مرجوع ہونا، بیٹے کی موجودگی. اب ایک وسیع یہ تو ایک مسئلہ تھا، اور اب ایک وسیع باب ہے عورتوں کا مسئلہ. اس میں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ گویا سراپائے شریعت میں دنیا کی نگاہ میں مورد اعتراض ہے، اور اسی لحاظ سے دنیا کے خیال میں محتاج ترمیم ہے. بلکہ وہ جب ایک مسئلہ نہیں ہے تو اسے محتاج ترمیم نہیں کہنا چاہیے، محتاج تنسیخ کہنا چاہیے. اب اس میں سر سے پیر تک جتنا قانون ہے اسلام کا، اس میں کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. سب سے پہلے اسلامی یہ تصور کہ مرد کو فضیلت ہے عورت کے مقابلے میں، اور ایک اسلام کے زیر سایہ گویا جو محاورہ ایسا کہ عورتیں بھی وقت پر اس کو یاد رکھتی ہیں، کہتے ہیں تو وہ جناب عورت ناقص العقل ہے. تو یہ کتنی اس پورے صنف کی خودداری کے خلاف بات ہے کہ وہ جناب عورت ناقص العقل. تو یہ مرد افضل، مرد کی فضیلت، اور عورت بیچاری گویا ناقص العقل. تو یہ اسلامی کے زیر سایہ یہ اصطلاح قائم ہوئی. لہذا اسلام کا یہ پورا باب، یہ پورا صحیفہ جو خواتین سے متعلق ہے، یہ پورا صحیفہ نظری ہونے کے قابل. اب اس کے تحت میں جزوی طور پر نظری حیثیت سے سبھی مسلمان مان رہے ہیں، چاہے عملی حیثیت سے اب خود مسلمان عمل میں نہ لاتے ہوں، مگر ذہن میں ابھی تک ان کے بھی یہ تصور ہے کہ جناب مرد اور عورت میں یہ تفریق کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا اور عورت کو پردے کا حکم دیا گیا. تو یہ کتنی بڑی گویا زیادتی ہے عورت کے ساتھ. کبھی اس رخصے کے توہین ہے عورت کے طبقے کی کہ مرد تو کھلے بندوں پیدا کریں اور عورتیں بیچاری جو ہیں وہ بند ہو کے رہیں. تو یہ عورت کی توہین ہے. قانون شہادت میں دو مرد ان کی گواہی معتبر، اور عورتیں جب تک چار نہ ہوں اس وقت تک
گواہی مکمل نہیں. اس کی معنی یہ ہے کہ میزان شہادت میں وہ دو مل کے ایک ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک مرد اس کے متوازی ہوتی ہیں دو عورتیں. اب اس کا دوسرا روپ یہ ہے کہ اسلام نے ان کو آدھا آدمی مانا ہے، پورا آدمی نہیں مانا ہے. تو یہ کس نے غضب کی بات ہے. اور اب وہ بھی پردے کے حکم کے ساتھ اب وہ کچھ لوازم ہیں جو اپنے ذہن سے کہ اسلام نے ہی نہیں کہا مگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پردے میں رکھ کے نیکسٹ نوع انسانی کو بیکار بنا دیا کہ آدھا طبقہ انسان کا وہ تو کارآمد اور آدھا طبقہ نوع انسانی کا اور زیادہ ملکوں کی مردم شماری کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ طبقہ، کیونکہ عموماً اکثر اور زیادہ تر ملکوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ نصف اصغر جو ہے وہ تو کارآمد اور نصف اکبر جو ہے وہ بیکار، اور اسلام نے اسے بیکار کر دیا. تو یہ دیکھیے شریعت اسلام کی سوغات ہے. شریعت اسلام نے یہ کر دیا ہے. اور غرض یہ کہ یہ خواتین کے سلسلے کا تو پورا قانون، یہ ہے قانون. اب اسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا حق اور عورت کو اختیار طلاق کا نہیں. اسی کے تحت میں یہ ہے کہ مردوں کو 4 تک شادیوں کی اجازت 2 وقت واحد، اور بیچاری عورت کے لیے بس ایک پر اتفاق، ایک سے زیادہ کا حق نہیں. یہاں آدھا حصہ بھی نہیں. میراث میں اس کو جتنا ملے اس سے آدھا تو ہے اس کا، اور یہاں سے جنہیں آدھا بھی نہیں. تو یہ سوال ہے قدم پر ہر چیز پر. اب یہاں کچھ اسلام کے خیرخواہ آدمی بعض باتوں میں آ کر اپنے ترقی پسندانہ تصور کو اسلام کے ساتھ نبھانے کے لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں اسلام میں یہ ہے نہیں. مثلاً پردے کے لیے نہیں، اسلام میں پردہ ہے نہیں. مثلاً طلاق کے حق کے لیے نہیں، یہ نہیں، اس کو بھی آزادی، اس کو بھی اس کو. تو میں کہتا ہوں یہ ایک ایک کو لے کے آپ تصور کو گویا اسلام کو اپنے ترقی پسندانہ جوہر کا حامل ثابت کریں. اس سے کیا ہوگا جب تو پوری دنیا احکام خواتین کے جو ہے وہ سب آپ کے خلاف ہے. تو کاہے میں آپ تبدیلی کیجیے. اس سے زیادہ اسلام، اس سے زیادہ آسان شکل ایک جملہ ہے کہ ہم اس شعبے میں اسلام کو نہیں مانتے. اس زحمت کے بجائے کہ ایسے جز کو لے کے اور یہ کہیے کہ نہیں یہاں تو علماء نے یہ کھول دیا ہے، علماء کا یہ تصور ہے. نہیں، جہاں تک کہ ہم قرآن و حدیث سمجھتے ہیں تو اسلام میں یہ نہیں ہے. تو وہ ایک ایک جز ہوتا تو خیر یاد سے محنت سوارت ہوتی. لیکن جبکہ وہ پورا نظام ہر قدم کے اوپر وہ آپ کے تصور کے خلاف ہے، تو زیادہ آسان شکل یہ ہے کہ آپ کہیے کہ ہم اسلام کو
اس شعبے میں نہیں مانتے. اسلام کو مان کے پھر انکار کر دینا میں کہتا ہوں زیادہ بے اصول بات ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ اس کو غیر منصفانہ کہتے ہیں تو قانون کو نہیں ماننا چاہیے, دینی کو نہیں ماننا چاہیے. جس میں ایسا غیر منصفانہ عمل, اور اگر دین کو آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ حقوق میں ہو تو یوں کہیے کہ بھائی ابھی تک اس کا حکیمانہ پہلو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اس حد تک تو اسلام کا پردہ رہ جائے گا. پھر ہمارا فرض ہوگا کہ ہم حتی الامکان اس کے حکیمانہ پہلو کو اگر نمایاں کر سکتے ہیں تو نمایاں کریں. لیکن آپ ہاتھ بند کر کے اسے غیر منصفانہ کہیں تو دین کو آپ کو مان رہے ہیں جس میں ایسی غیر منصفانہ بات ہے. تو اب جو میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک پوری دنیا ہے مسائل کی جو اس طبقے سے متعلق ہے. تو اس کے بعد میرے لیے بڑی دشواری ہے کہ اب یہ ایک مجلس کی بات نہ رہی, ایک پورے عشرے کی بات ہو گئی. اب وہ تو ایک عدد مسئلہ تھا پوتے کی میراث کا, اسے میں نے ایک مجلس میں عرض کر دیا. لیکن اب یہ پورا بقول آپ کے آدھے سے زیادہ نوع انسانی سے متعلق مسائل ان کو میں ایک مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں, یہ تو بڑی مشکل بات ہے. بہرحال کوئی بنیادی چیز اس کی مجھے لینا چاہیے. تو حقیقت میں جتنے تمدنی مسائل اس شعبے سے متعلق ہوتے ہیں اسی میں وہ کارآمد بیکار ہونا بھی آ جاتا ہے, اور اسی میں بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. وہ قرآن مجید کی ایک لفظ ہے جو اس صنف کے لیے اس نے قرآن مجید میں جس کو منتخب کیا ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اور میں کہتا ہوں اسلام میں اس طبقے کی اہمیت یہ ہے کہ مردوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہوا, لیکن عورتوں کے نام پر ایک پورا سورہ ہوا. شخصیتوں کے نام پر مردوں کے ہیں, سورہ ابراہیم ہے, سورہ ہود ہے, اور سب سے بڑھ کے سورہ محمد ہے. شخصیتوں کے نام پر ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس طبقے میں سے بھی ایک شخصیت کے نام پر سورہ مریم ہے. لیکن بحیثیت سے صرف مجھے کوئی سورہ نہیں معلوم جس کا نام سورۃ الرجال ہو. مردوں کا سورہ کوئی سورہ میں سمجھتا ہوں وہ کسی دور کے بنائے ہوئے وہ پٹنے کے باقی پور کے لائبریری میں جو ایک غلط قرآن ہے جسے ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے, اور وہ کسی دشمن اسلام کا مرتب کیا ہوا ہے جو ہمارا بھی دشمن تھا. مرتب کرنا دشمنی اسلام سے تھا اور ہماری طرف منسوب کرنا ہماری دشمنی سے تھا. اور شاید وہ دشمن اسلام سمجھتا تھا کہ حقیقی اسلام یہی ہے. اس لیے اس نے اپنے پیر کا شکار ضمن ہمیں بھی بنا لیا. تو وہ غلط جو ہے اس میں بھی جہاں تک نے سنا ہے, میں نے اس قرآن کو نہیں دیکھا لیکن اس میں بھی کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے. تو جناب عورتوں
तबक्कुम के नाम पर एक मुस्तकिल सूरा, और वो भी मुख्तसर सूरों में नहीं बल्कि सूरह तौल में से, यानी सूरानी सूरों में से। बात यह है कि जिधर इफरात और तफरीत के तसव्वुरात की तारीकी ज्यादा हो, उसी तरफ रोशनी ज्यादा डालने की जरूरत है। लीजिए बोला कुछ बुलंद आवाज तो बोला। और हर एक शख्स देख सकता है, जो अरबी जाना हो वो भी तर्जुमों की मदद से इसको समझ सकता है। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस सूरे में बकसरत अहकामे शरीया हैं जो इस तबके से मुताल्लिक हैं। और अब पूरे कुरान को देख जाइए, जहाँ अहकामे शरीया बताए गए हैं वहाँ हमेशा मुखातब या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कहा गया। नमाज का हुक्म हुआ तो इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुन मौक़ूता। नमाज अहले ईमान के लिए फरीज़ा है जो बेइतिबारे औक़ात है। रोजे का हुक्म हुआ तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ साहिबान ईमान तुम पर रोजा फर्ज है। बल्कि मुतलक़ इताअत खुदा और रसूल का हुक्म हुआ तो कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान तुम इताअत करो अल्लाह और रसूल की। यही मुक़्तदा बलागत कुरानी था। इसलिए कि जिसने आज के पैगामी को नहीं माना, जिसने रसूल को रसूल ही न समझा, उसको पुकार के कहा जाए कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इताअत करो, उसको मुखातब करके हुक्म इताअत देना खिलाफ बलागत है। लिहाजा इन अहकाम में हमेशा साहिबान ईमान को मुखातब किया गया है। ये ईमान लाने वालों इताअत करो, ये ईमान लाने वालों नमाज पढ़ो, ये ईमान लाने वालों रोजा रखो। क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि ईमान लाए हो तो फिर हमसे सुनो पे इताअत करना है, ईमान लाए हो तो फिर रोजा भी रखो। अब ये इनकलाब जमाना है कि आजकल हम मोमिनी होकर बचना चाहें, यानी चूंकि मोमिन है लिहाजा नमाज की क्या जरूरत, चूंकि मोमिन है लिहाजा रोजे की क्या जरूरत, चूंकि मोमिन है लिहाजा इताअत की क्या जरूरत। इसके मानी है कि इताअत करें काफिर और नमाज पढ़ें मुनाफिक, और हम चूंकि बिहम्दिल्लाह मोमिन हैं लिहाजा हमें न इताअत की जरूरत, न रोजे की जरूरत, न नमाज की जरूरत किसी भी। यानी यही क्या कम एहसान है कि हम ईमान लाएं और फिर ईमान लाते हो फिर इताअत भी करें। तो खैर ये तो हमारे मन से उल्टी हो गई है, लेकिन कुरान मजीद में हर जगह पुकारा गया है अहले ईमान को। मगर बस ये सूरा कि इसमें अहकाम शरिया मौजूद हैं, मगर इसका सरनामा या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, या अय्युहन्नास है। पहली आयत जो है सूरह निसा की, उसमें कहा जा रहा है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों, ऐ साहिबान ईमान नहीं, ए इंसानों अल्लाह को याद रखो, अल्लाह की अज़मत के तकाज़ों को महसूस करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया तुम्हारे पहले वालों को। और यहीं से जिक्र निसा शुरू होता है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, उसने तुम सबको एक मुतनफ़्फिस से पैदा किया है। व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से उसके शरीके हयात को करार दिया है, खल्क़ फरमाया है। यानी आगाज ही से जिक्र निसा शुरू हो गया है, और उसका सरनामा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ने करार दिया है, या अय्युहन्नास करार दिया है। क्यों? ये इस पर इंतिबाह है
کہ جن خرابیوں کی اصلاح مد نظر ہے وہ کسی ایک قوم و مذہب میں نہیں پائی جا رہی ہیں، کسی ایک جماعت میں نہیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ تمام نوع انسانی میں وہ خرابیاں، وہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اس کے لیے ہم کو جو روشنی ڈالنا ہے وہ سبھی کی آنکھوں کے کھولنے کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنوں کے لیے اس کی حیثیت حاکمانہ فرمان کی ہوگی، دنیا کے لیے حکیمانہ نصیحت کی ہوگی۔ پھر بلند آواز سے بولیں۔ تو اب اسی آیت میں اس طبقے کا ذکر شروع کیا گیا ہے، وہ کس میں وہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورت ہے، نساء کا سورہ، لیکن ذکر کا آغاز جو کیا گیا جس لفظ سے تعارف اس فریق کا کرایا گیا وہ کیا؟ ایک متنفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی متنفس سے جس کو میں نے ترجمہ کیا رفیق حیات اور شریک زندگی، اور یہ سب میری لفظیں ہیں جو گویا جدید ادب سے مجھے ملی ہیں اور ترقی پسندانہ ادب کی دین ہے، ورنہ قرآن مجید میں نہ وہاں شریک حیات ہے، نہ وہاں رفیق زندگی ہے، وہاں جو لفظ استعمال کی گئی ہے وہ یہ کہ خلق منہا زوجہا، اس سے اس کے زوج کو خلق فرمایا۔ جہاں تک میں غور کرتا ہوں جتنے بھی تمدنی مسائل ہیں اس طبقے کے متعلق وہ سب اس لفظ زوج سے وہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی صنف رجال کے لیے صنف نساء، یہ جو رشتہ ان میں قائم ہوتا ہے ابتدائی، پھر اسی رشتے کے قیام سے اور رشتے دار پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ابتدائی رشتہ جو اب آج کی زبان میں ادھر کو صنف لطیف کہتے ہیں، اب آج کل کے ادیب مجھے بتائیں کہ دوسری صنف کو میں کیا کہوں؟ صنف لطیف کی میری ایجاد نہیں ہے، وہ ماشاء اللہ ترقی یافتہ ادب کیے، تو اب میں اس کے مقابل میں آپ بتائیے دوسری صنف کو کیا کہوں؟ اب جو آپ تجویز کریں وہ مجھے نہیں آتی لفظ۔ تو اب میں احتیاط کے ساتھ بہرحال کچھ کہنا ہے تو یوں ہی کہوں گا کہ صنف لطیف اور صنف غیر لطیف، اب وہ ہم سب الحمدللہ صنف غیر لطیف میں داخل ہیں، اور جو پردے کے اندر ہوں گے افراد وہ سب صنف لطیف میں داخل ہیں۔ تو اب یہ ہے صنف لطیف کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ صرف کی ہے وہ زوج۔ اب یہ زوج کیا ہے؟ ہماری یعنی ماشاء اللہ مجمع میں عربی افراد اور صاحبان علم بھی موجود ہیں، اور کسی نہ کسی درجے کے عربی داں بہت سے ہوں گے جنہیں میں بات سے واقف بھی نہیں ہوں گا، تو ہم عربی آمیز اردو میں پھر فرق کرتے ہیں کہ ایک کو زوج کہتے ہیں، ایک کو زوجہ، یعنی شوہر کو کہیں گے زوج اور بیوی کو کہیں گے زوجہ۔ مگر میں جتنی عربی جانتا ہوں اس کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اصل عربی کے لحاظ سے یہ فرق بھی نہیں ہے، یعنی یہ ہے کے ساتھ جو ہم نے فرق پیدا کیا ہے کہ یہ ہے زوج اور وہ ہے زوجہ، بلکہ جو ادھر سے رشتہ ہے
वही उधर से रिश्ता है। ये नसबी रिश्तों में बस एक रिश्ता है कि जो इधर से है वही उधर से है। वो कौन? वो भाई का रिश्ता है। हर रिश्ता इधर से और उधर से और, उसको फैला के सब नहीं कहना है। भाई एक भाई का रिश्ता है कि ये कौन भाई, वो इसका कौन भाई। लुगत में कोई दूसरा ना इस रिश्ते का नहीं है। ये उसका भाई, वो इसका भाई। हर रिश्ते में फर्क होता है। अब एक रात समझ में आता है, क्योंकि बड़ा मसला तहजीब कुरानी का है कि उसने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन सब भाई भाई हैं। हालांकि हमारे लिहाज से मोहब्बत के जज्बों के बेदार करने के लिए यह है कि जो बड़े हों उनको बाप समझो, जो छोटे हैं उन्हें बेटा समझो, जो बराबर वाले हैं खैर उम्र में उन्हें भाई समझ लो। लेकिन कुरान इन्नमा कलिमा हसर के साथ कह रहा है कि मोमिनीन बस भाई भाई हैं, कुछ और नहीं है। यानी जो बाप बेटे हैं वो भी बहैसियत मोमिन के भाई भाई हैं, जो दादा पोते हैं वो भी बहैसियत मोमिन के भाई भाई हैं। यानी दुनिया दीन में और कोई रिश्ता नहीं है, आपस में सेवा भाई के। 70 बरस का बूढ़ा और 15 बरस का हमारी जबान में बच्चा, जो इब्तिदाई बुलूग की मंजिल है, वो दोनों बस भाई भाई हैं। ये उसका भाई, वो इसका भाई। ये आखिर सब रिश्ते क्यों कुरान ने छोड़ दिए? ये भाई भाई का रिश्ता क्यों लिया? जितने रिश्ते हैं वो इधर से रिश्ता और उधर से रिश्ता रहो। वो बाप है तो वो बेटा है, वो चचा है तो वो भतीजा है, वो दादा है तो वो पोता है। जब रिश्ते अलग अलग हो गए तो फराइज और हुकूक अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता भाई का वो है कि जो इधर से रिश्ता वही उधर से रिश्ता, एक ही रिश्ता है दोनों तरफ से। तो जो हुकूक इसके मानना पड़ेंगे वो हुकूक उसके मानना पड़ेंगे, जो फराइज उसके मानना पड़ेंगे वो फराइज उसके मानना पड़ेंगे। बंटवारा हुकूक और फराइज का नहीं हो सकता कि एक तरफ हुकूक ही हुकूक रह जाएं और एक तरफ फराइज ही फराइज हो जाएं। तो ये भाई का रिश्ता इश्तिराक के हुकूक का रमज है। अब समझ में आता है कि रसूल ने हर एक का भाई किसी को बना दिया, लेकिन अपना भाई बस एक को बनाया। बोला दीजिए बजना, ये भाई बनाना न था, ये ऐलान था कि जो मेरे हुकूक हैं वो इसके हुकूक हैं। बोला दीजिए बजना, फिर बजना से बोला। तो दुनिया नसब में यह एक रिश्ता है और दुनिया सबब में ये ज़ौजियत का रिश्ता है। वो फर्क जो है अरबी आमेज उर्दू में ज़ौज और ज़ौजा का, वो भी कुरान के रूह से सही नहीं है। यानी ये उसका ज़ौज और वो इसकी ज़ौज। बस आप ज़मीर तज़कीर और तानीस का फर्क कर सकते हैं और बाकी लफ्ज़ ज़ौज दोनों में मुश्तरक है। और उसका एक बदीही सबूत यह है कि आप उम्महातुल मोमिनीन को, वो तबका मुअज़्ज़ज़ जो तमाम मोमिनीन के लिए माओं का दर्जा रखता है, उनके लिए क्या कहते हैं? अज़वाज रसूल या ज़ौजात रसूल। हुज़ूर हर गैर अरबी दादी अज़वाज रसूल कहता है, तो अगर ज़ौजा की जमा होती तो ज़ौजात रसूल होती। अज़वाज रसूल ये ज़ौज की जमा है, तो ज़ौज के मानी न शौहर के हैं न ज़ौजा के हैं।
زوج کے جو معنی ہے وہ میں عرض کروں، اسی سے میں کہتا ہوں کہ جتنے تمدنی اور تہذیبی سوالات ہیں سب پہ وہ سب اس لفظ زوج میں مضمر ہیں۔ زوج نہ اس کے معنی میں مرد ہے، نہ اس کے معنی میں عورت۔ زوج کے معنی میں نہ شوہر ہے نہ زوجہ۔ زوج کے معنی ہے جوڑا۔ ہر دو عدد زوج نہیں ہوتے۔ زوج کون ہوتے ہیں اس کی تعریف میں کروں۔ زوج وہ دو ہوتے ہیں جو ایک مقصد کی تکمیل میں دونوں ضروری ہوں۔ جن دو سے ایک مقصد کی تکمیل ہو وہ زوج ہوتے ہیں۔ یہ ممبر اور یہ لاؤڈ اسپیکر ملا کے دو عدد تو ہو گئے، مگر یہ دو ایک زوج تو نہیں ہے۔ یہ تخت اور یہ میز ملا کے دو عدد تو ہو گئے۔ ایک آدمی اور دیوار ملا کے دو عدد تو ہو گئے، مگر دو عدد ہر ایک زوج نہیں ہے۔ دو عدد کون ہے؟ جسم کی دو آنکھیں، انسان کے دو ہاتھ، دروازے کے دو پٹ، شیر کے دو مصرے، اور جدید دنیا کی مثال لے لیجئے تو بجلی کے دو تار۔ یہ وہ دو جن سے ایک مقصد حاصل ہو۔ وہ ہوتے ہیں زوج۔ اب اسی میں نے کہا کہ تمام تمدنی مسائل میں زوج بالکل ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں ضرورت میں، یعنی کسی ایک کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کو غیر اہم قرار دے۔ یہ اگر ضروری ہے تو وہ بھی ضروری، لہذا اہمیت میں دونوں برابر، مگر صفات میں دونوں یکساں ہوں۔ اگر دونوں پٹ ایک ساتھ میں ہوں تو دو پٹ ہو جائیں گے، ایک دروازہ نہیں ہوگا۔ ایک غزل کا مصرع اور ایک سلام کا، دو مصرے تو ہو گئے مگر ایک شعر نہیں ہوگا۔ اگر ایک شعر ہے تو دو مصرے وہ ہونا چاہیے جس میں ہر مصرے کے خلا کو دوسرا مصرع پورا کرتا ہو، تب وہ ایک شعر بنے گا، ورنہ شاعروں کی زبان میں 2 لاکھ شعر ہوگا۔ ایک مصرع کہیں جا رہا ہے کوئی مضمون ہے اس میں، اور دوسرا مصرع کہیں جا رہا ہے کوئی مضمون ہے، تو ہر مصرے میں دوسرے کی رعایت ہونا چاہیے، یعنی ہر مصرع کسی حد تک محتاج ہو دوسرے کا، تب وہ 2 مصرے مرتبط ہوں گے۔ اور اب جدید مثال میں نے جو دی وہیں پر آ جاؤں، خطابت میں وقت ضائع کرنا نہیں ہے، وقت کم ہے، ایک مجلس میں بہرحال مجھے اس جز کو مکمل کرنا ہے۔ تو جناب والا وہ 2 سال کی مثال میں نے دی، اگر دونوں مثبت ہوں تو نتیجہ یعنی بجلی پیدا ہوگی، اور اگر دونوں منفی ہوں تو کیا پھر بجلی پیدا ہوگی؟ وہ 2 تار جن میں ایک مثبت ہو اور ایک منفی ہو، اس سے بجلی ہوگی۔ تو اگر مرد اور عورت زوج ہیں تو مرد کو مرد رہنا چاہیے، عورت کو عورت رہنا چاہیے۔ اسی سے معیار ترقی و تنزل دونوں کا بدل گیا۔ حضور والا
مرد کا یہ جوہر نہیں ہے کہ اس میں زنانہ پن پیدا ہو جائے، تو پھر عورت کا بھی کمال یہ نہیں ہے کہ اس میں مردانہ پن پیدا ہو جائے۔ حضور واہ واہ میں ثواب نہیں ہے، اگر خوش ہو رہے ہیں تو پھر میں نے آواز سے سنا ابھی پورے نظام کے ماتحت احکام اسلام کو جانچیے۔ اسلام عورتوں کی ترقی کا مخالف نہیں ہے، مگر معیار ترقی دیکھیے کیا ہے۔ مرد مرد ہوتے ہوئے ترقی کرے، یعنی صفات مردانہ میں ترقی کرے، عورت عورت ہوتے ہوئے ترقی کرے، یعنی صفات زنانہ میں ترقی کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرد عورت برابری ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے نہیں، ہر میدان میں دوش بدوش، ہر میدان عمل میں دوش بدوش، کارخانوں میں دوش بدوش، دفتروں میں دوش بدوش، ہر میدان میں دوش بدوش۔ مبارک ہو یہ ترقی، مگر اب میں کیا کروں کہ اسلام میں تو نماز تک میں دوش بدوش نہیں۔ حالانکہ نماز کوئی سماجی چیز نہیں، ماں بہن نے خود و خدا ایک رشتہ، مگر نماز میں بھی ترکیب نماز دونوں کے لیے الگ الگ۔ کتنی ترقی پسند خاتون ہوں، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو پھر ان احکام کی پابندی کرنا کہ مردوں کے لیے کچھ نمازیں جہر کے ساتھ، کچھ اخفاء کے ساتھ، اور خواتین کے لیے سب نمازیں اخفاء کے ساتھ، جہر سے ایک عدد بھی نماز نہیں۔ اور ماں فرمائی تو ایک چیز میں نے کہی، افعال نماز سب نام کو ایک ہیں، رکوع ان کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی، سجدہ ان کے یہاں بھی، ان کے یہاں بھی، سب وہی، لیکن وہ تو پرانے زمانے کی دینیات کی کتاب نا مولوی فرمان علی صاحب کی تھی، معلوم نہیں یہاں وہ کسی کے پاس ہو تو اس میں دیکھ لے کہ اس کو پشت پر نقشے کی صورت میں مرد عورت کی نماز کا فرق لکھا ہوا تھا، تو اس میں سب واجب ہے، فرق نہیں ہے، کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں، لیکن جو مستحب ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مثالی کردار تو وہی ہے جسے مستحب قرار دیا۔ تو جناب اب میں مجولن کہہ رہا ہوں، سب مسائل تھوڑی بیان کرنا، منبر پر ہیں لوگ کہیں گے تو فتح العوام پڑھ رہے ہیں، تو اب جسے ذوق جستجو ہو اور اتفاق سے نہ معلوم ہو وہ پوچھے، علماء کاہے کے لیے آپ کے یہاں بھی بحمدللہ علماء موجود ہیں، مگر آج کل تو علماء کا مصرف بس استخارے دکھلوانا ہے، مسائل کا پوچھنا تو علماء کا مصرف رہا نہیں، یا اور پہنچانا، اور باقی مسائل کی بحمدللہ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا عالم صاحب کو چاہیے مہینہ مہینہ بھر کے بعد اتفاق ہوتا ہو کہ کوئی مسئلہ پوچھے، سب بحمدللہ عالم ہو گئے، یا یہ کہ بے نیاز ہو گئے، تو مسائل کوئی پوچھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ یعنی میں خدا نخواستہ کسی ایک کو نہیں جانتا جس نے جہاں ایسا ہے کہ یاد رکھیے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، جب لوگ مسئلے پوچھیں گے نہیں تو علماء مسئلے بھول جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوچھے گا بھی تو نہیں بتا سکیں گے، تو ان کے بھول کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نے مست کرنے کا موقع ہی نہ دیا، آپ نے اس علم کو منجنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ تو سال بھر میں 2-1 مسئلے کوئی پوچھتا ہے تو اب اس کے لیے ہم رٹے جائیں، اس کے لیے ان مسائل کو کرے غرض یہ تو غیر متعلق بات ہے، اور اب گویا اتنی دیر بھول گیا تھا کہ وقت کم ہے۔
اب اسلام کا بس مقصد یہ ہے، آپ کہتے ہیں ہر میدان میں دوش بدوش، یہاں نماز تک میں دوش بدوش نہیں، تو وہ نقشہ میں نے جو یاد دلایا تھا اس میں کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ان مسائل کو بیان کرنا نہیں ہے، مگر ذوق جستجو تو کوئی طلبگار ہو تو اسے پیدا ہو جانا چاہیے کہ جس وقت سے نماز شروع ہوئی اس وقت سے میں کہہ چکا کہ کچھ واجب فرق ہیں، کچھ مستحب ہیں، وہ بھی پوچھنے سے متعلق ہے کہ کون واجب اور کون مستحب، کہ جناب جو ہی کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو دونوں پیروں کا فاصلہ الگ الگ ہے، مرد کے لیے فاصلہ اور عورت کے لیے اور جناب ہاتھوں کے رکھنے کی ساخت الگ الگ ہے، فقہ جو اہل بیت کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ قیام کی حالت میں ہاتھوں کے رکھنے کا انداز الگ الگ، اب اس کے بعد کیا ہوگا، رکوع ہوگا نا، رکوع میں جھکنے کا پیمانہ الگ الگ ہے، اور رکوع کے بعد قیام ہوا تو قیام کے بعد سجدہ کرے گا نا یا کرے گی نا، تو وہ مجھے وہ ضمیر نہیں معلوم جو دونوں کی طرف راجع ہو، اس میں ادب میں بھی مساوات نہیں قائم ہوئی ہے، تو جناب وہ رکوع جو ہوگا تو رکوع دونوں کو کرنا ہے، میں نے کہا پیمانہ جھکنے کا الگ الگ، اور اس کے بعد اب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں جاتے وقت کا انداز الگ الگ، اور پھر جب سجدہ کیا تو اجزائے جسم کے زمین پر رکھنے کی ساخت الگ الگ، اور اس کے بعد سر اٹھایا نشست ہوئی تو بیٹھنے کا طریقہ دونوں کے یہاں الگ الگ، اور اس کے بعد اب پھر سجدہ کیا تو پھر سجدے میں اعضاء کی ساخت الگ الگ، اور پھر اٹھے اور اب کھڑے ہونے کی منزل آئی دوسری رکعت کے لیے تو کھڑے ہونے کا طریقہ دونوں کا الگ الگ، تو ہر قدم پر اب ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے اور صاحبان علم ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز کی خاصیت ہے، خاصیت تو نہیں ہے، یعنی جوہر کمال ہے، رجوع قلب یعنی محویت یہی معنی رجوع قلب کے، وہ محویت کی منزل ہم نے سنی ہے کہ تیر پیر سے کھینچ لیا گیا، اور ایک مثالی نماز والے کی نماز میں اس کو خبر نہیں ہوئی، تو یہ محویت ہے نا، جوہر کمال۔ لیکن ہر صاحب فہم ذرا سی بھی سمجھ والا غور کرے کہ اگر محویت میں مرد بھول گیا اپنے مرد ہونے کو، عورت بھول گئی اپنے عورت ہونے کو، تو کیا ان احکام پر عمل ہو سکتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ خدا کی نظر میں جتنی اہمیت رجوع قلب کی ہے اتنی ہی اہمیت اس کے نزدیک اپنے خصوصیت سنجی کے یاد رکھنے کی ہے، کہ مرد کو ہر قدم پر احساس رہنا چاہیے کہ ہم مرد ہیں، تو نماز میں یاد رہے اور عام زندگی کے نظام میں بھول جائے۔ مرد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مرد ہیں، عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم عورت ہیں، اور یہ فرق تو اصل نماز میں ہے، اور جناب لباس نماز مرد کے لیے وہ لباس جو صحت نماز کے لیے ضروری ہے، بہت مختصر، لیکن عورت کے لیے کتنی ترقی پسند عورت ہو، لیکن اگر نماز تو ہونا ہے تو سوا چہرے اور دونوں ہاتھوں کے، اور بعض علماء کے نزدیک قدم کے پنجے، اور باقی کوئی بھی حصہ جسم اگر کھلا ہوا تو نماز باطل ہوگی۔
اور اب یہ چیز شاید لوگوں کے ذہن میں نہ ہو اور کروں کہ یہ جو حکم ہے یہ نامحرم کی خاطر نہیں ہے. اگر پردے شب میں تنہائی میں گھر کے دروازے بند کر کے پردے ڈال کر بھی نماز ہو اور اس سے زیادہ کوئی دن کھلا رہے تو نماز باطل ہوگی. میں کہتا ہوں اس سے خالق کریم کے مرضی کے معیار کو دیکھیے کہ وہ اللہ جو اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا نہ چاہے وہ اس پر راضی ہوگا کہ بلحوث مردوں کے سامنے عورت کھلے بندوں مارے ماری پھرا کرے. تو اصل یہی ہے. اب عورتوں کو سکھا دیا کہ دیکھو وہ خدا نے عورت کی کتنی بڑی توہین کی. بہت سی کتابیں ہیں کسی پر خلاف نہیں، لیکن قرآن مجید اس پر خلاف. تو اب بے پردگی میں یار احترام ہے یا پردہ؟ اور اب دنیا میں تاریخ ارتقاء کی کوئی دیکھ لے کہ عورتوں کے پردے پر احتجاج جس ملک میں بھی شروع ہوا ہے ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے شروع ہوا ہے، عورتوں کی طرف سے خود نہیں شروع ہوا ہے، چاہے مصر میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے کسی بھی ملک میں ہو. پہلے ترقی یافتہ پسندوں نے، ترقی یافتہ مردوں نے، ترقی پسند مردوں نے احتجاج شروع کیا ہے. تو مثال تو وہی سخت ہے مگر چونکہ کہنے والا اسی طبقے سے متعلق ہے جس کے خلاف مثال ہے کہ عورتوں پر مردوں کا احتجاج کرنا، عورتوں کے پردے پر مردوں کا کتابیں لکھنا، یہ تو ایسا ہے جیسے دنیا کے چور اور ڈاکو سب کانفرنس کریں اور احتجاج کریں کہ یہ راتوں کو گھر کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں. صاحب آزادی کا دور ہے، الحمدللہ غیروں کو نکال باہر کیا، ہمارے دونوں ملک آزاد ہو گئے، ادھر بھی آزادی ادھر بھی آزادی. تو آزاد ہونے کے بعد یہ کون پابندی ہے کہ نیند بے چین ہو رہی ہے اور دل چاہتا ہے سو جائیں اور جینی چاہیں اور دروازہ بند کریں؟ ارے صاحب آزادی کا زمانہ یہ کون مصیبت ہے کہ روز جا کے دروازے بند کریں اور احتجاج فرما رہے ہیں وہی چور اور ڈاکو جن کے خوف سے بند ہو رہے ہیں. تو بس عورتوں کے پردے کو مردوں کا احتجاج اس کی حیثیت یہی ہے. کہہ دیا توہین، میں کہتا ہوں کہ توہین ہے تو مردوں کی ہے، اس میں عورتوں کی نہیں ہے. ایک محفوظ کاغذات کا صندوقچہ کھلا ہوا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، ایک قابل اطمینان آیا، صندوقچہ کھلا رہا، آپ کاغذات دیکھتے رہے، کوئی مشکوک آدمی آیا فوراً کاغذات بند، صندوقچہ مقفل. توہین کس کی؟ نہیں کاغذات کی ہے اس آدمی کی. جس کے معنی یہ ہے کہ جس کا پردہ ہو اس کی توہین نہیں ہوتی، جس سے پردہ ہو اس کی توہین ہوتی ہے. اور اسی لیے مردان روزگار
کو ناگوار ہے. اور یہ جملہ ہے جو نفسیاتی حقیقت رکھتا ہے. اسے فرصت کے لمحات میں غور کر لیجیے کہ یہ عورت کی فطرت پر سارے اسلام اور خالق انسان کا اعتماد تھا کہ آغاز تحریک خیانت اس کی طرف سے نہیں ہوتی. اس لیے مردوں کو پردے میں نہیں رکھا اور یہ مردوں پر بے اعتمادی تھی جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا. اور اب یہ اصول ایک ہوتا ہے, اس کے تقاضے ایک ہوتے ہیں. اگر پردہ بنظر توہین ہوتا تو دینی حیثیت سے جن عورتوں کی عزت کرانا تھی انہیں پردے کے حکم کی کمی ہوتی. مگر بلا تفریق فرقہ سب کے نزدیک ازواج رسول کو بحیثیت رشتے رسول کے ایک خاص احترام اور عزت کا درجہ دینا تھا. اب کوئی اپنے عمل سے باقی نہ رکھے وہ اور بات ہے. مگر ایک خاص درجہ دینا تھا خالق کو عزت و احترام کا. اور اسی لیے کہہ دیا گیا کہ تمہاری مائیں ہیں. اور ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے. میں کہتا ہوں ماں کہہ دینے کے بعد اگر پردے کے حکم میں کمی بھی ہوتی تو نظیر نہ بنتی, کیونکہ جب ماں ہو گئی تو پردہ کیسا. مگر اس حکم کی اتنی اہمیت تھی کہ ماں کہہ دیا گیا, مگر پھر بھی پردے کے حکم میں بجائے کمی کے اضافہ کر دیا. یعنی عام حکم پردہ میں تو برقع و چادر کے اندر باہر نکلنا وہ صحیح ہے. عراق ایران میں ہمیشہ خواتین با پردہ وہ گھر سے باہر آتی رہی ضروریات کے لیے, حرم میں زیارت کے لیے, بلکہ کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے. لیکن ازواج رسول ان کو حکم ہوا چار دیواری کے پردے کا. کرنا سی بجٹ سے پڑھنا, اپنے گھر میں بیٹھو, یعنی برقع و چادر میں یہاں ہو کر بھی تمہیں نکلنے کا حق نہیں ہے. اور اسی لیے جناب سوجا بنت زنا یہ بھی ام المومنین تھی, انہوں نے بعد رسول حج نہیں کیا. کسی نے کہا کہ آپ حج کو نہیں جاتی, کہا زمانے رسول میں حج کر چکی ہوں, لیکن یہ کہ اب تو مجھے حکم گھر میں بیٹھنے کا ہے. اب یہ آپس میں کچھ ذہن کا فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی کس حد تک اس کے حدود سمجھے, کوئی کسی حد تک سمجھے. بہرحال انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا اور امیر المومنین نے گویا اپنے سیاسی مفاد کو نہ حاصل کیا اس حکم کے احترام میں کہ جناب ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا امیر المومنین, وہی باوفا اور اطاعت گزار اور حق شناس بی بی تھی. جناب ام سلمہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر سیاسی طور پر دیکھیے کہ پلہ برابر ہو جاتا. مگر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور نے رسول کے ساتھ رشتے کا وقار نہ رکھا تو میں بھی نہ رکھوں. سنا دیجیے مولانا. بس الحمدللہ وقت پورا ہو گیا. ویسے اصولی جو بات تھی اسے میں نے آج کل بھی وہ اصل لفظ غور میں بس مضمر ہے. تمام مسائل وہ آپ محسوس فرمائیں گے کہ پورا اشرا تو اس بیان میں ہو سکتا ہے, لیکن اب اس وقت نہیں. آخر میں جو چیز کل میں نے پوتے کی میراث میں اس کی تھی اس کو کہوں گا. غیر مسلم سے میں بات کروں جو اسے قانون رسول سمجھتا ہو. رسول ویسے وہ نام لے کے کہے محمد صاحب کا قانون سمجھتا ہو,
یا اور عیسائی کی زبان میں کہتے ہیں، تو انہیں کا قانون مانتا ہوں. تو اس سے میں کہوں گا کہ قانون اسلام کا یہ بات جس سے آپ ناانصافی قرار دے رہے ہیں، پورا بات اس کو آپ کہتے ہیں کہ نوے خواتین کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے. یہ اگر ایسے کے ذریعے پہنچا ہوتا جس کو خدا نے بیٹا عنایت کیا، تو آپ کہتے اسے قدر بیٹی کی کہاں. مگر وہ قانون پہنچا ہے ایسے کے ہاتھ سے جس کو اللہ نے بیٹی ہی عنایت کی ہے. ارے بیٹے تو پھر اسی بیٹی کے ذریعے سے مل گئے، ورنہ براہ راست رسول کے لیے کوئی بیٹا وہ پیدا ہوئے تھے جناب خدیجہ کبریٰ سے، پھر جناب ماریہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا. لیکن یہ کہ ہر ایک مشیت پروردگار کہ 2-1 برس کا تھا، دنیا سے اٹھ گیا. جو رہی اولاد رسول کی وہ بیٹی ہے. تو جس کے بس بیٹی ہے اولاد، اور وہ یہ قانون دنیا تک پہنچا رہا ہے، اب آپ کیا کہیں گے کہ اس میں عورت کے حقوق سے بے خبری ہو سکتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس پر غور کرنے میں مذہب و ملت کا سوال نہیں بتاتا. اللہ نے اسے بیٹی ہی عنایت کی ہے، اور بیٹی ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا، مگر وہ اس بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے. اب وہ یہ حدود، یہ لڑکے اور لڑکی کے قانون کو پیش کر رہا ہے. مرد عورت کے حقوق کو وہ مقرر کر کے، اولاد کے مقرر کر کے میرے نزدیک ان قوانین کو پہنچا رہا ہے دنیا تک. تو اب کسی کو اس تصور کا کیا حق ہے کہ اس میں لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ اگر لڑکیوں کے ساتھ کچھ زیادہ خصوصیت برت لی گئی ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے، لیکن وہ یہ حدود شوہر اور زوجہ کے یہ حقوق اور فرائض قرار دے رہا ہے، بتا رہا ہے. تو آپ کو اب تصور ہی نہیں کرنا چاہیے انسانی طور پر. ہاں، جو کر رہا ہے وہ یہ کہ تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے. مگر تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے تو میں سچ کہتا ہوں بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں. یہ بھی ایک وسیع بات ہے. مختصر الفاظ میں کہوں کہ اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے ہوتا تو مجھے بھی سنت ہوتا اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہونا، آپ کو بھی سنت ہوتا. ہر مسلمان کے لیے اتباع رسول لازم ہے. اور متفق علیہ حدیث سے آئے سکتا میں ہے صحیح ترمذی میں کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. عمل رسول موجود، تو پھر مسلمان کے لیے ہر ایک کے لیے کیوں نہ سنت ہو کہ وہ بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو. مگر میں کیا کہوں کہ کسی بھی مسلک کے فقہ میں مجھے نہیں نظر آیا کہ واجب نہ صحیح مستحب ہو کہ باپ بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو. تو کیا یہاں اصول ٹوٹ گیا؟ ارے کہیے کہ علماء بھول گئے لکھنا، آپ ہم تصنیف کریں گے کوئی تو ہم لکھ دیں گے. اصول کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کم سے کم مستحب تو ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اچھا صاحب علماء بیچارے سب بھول گئے، لیکن کیا بات ہے کہ اصحاب رسول کسی نے اس کی پیروی نہ کی. کیسے 1000 صفحے کی کتابیں موجود ہیں حالات صحابہ کی. مجھے ایک صحابی نہیں ملتا کہ جو اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہو. یہاں تک کہ ایسے ایسے صحابی جن کی بیٹیاں کسی حیثیت سے واجب الاحترام بھی ہو چکی ہیں، مگر وہ بھی تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے. تو یہ کیا معمہ ہے کہ ایک سنت رسول مسلماً موجود اور کوئی صحابی نہیں اطاعت کر رہا ہے، کوئی صحابی پیروی نہیں کر رہا ہے.
اور اچھا صاحب وہ ہم یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ وہ کوئی معصوم تھوڑی تھے، اور معصوم تو کوئی بھی نہیں مانتا، چاہے بنا عقیدت رد نہ کرے، مگر معصوم اصولاً مانتا کوئی نہیں۔ تو جناب اب میں کہتا ہوں کہ جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں اور جو بنا قرآن و حدیث معصوم تھے اور جن کے گھر کی بات تھی، ان میں سے کوئی اپنی بیٹی کی تعلیم کیوں نہیں کرتا؟ اور کیسی کیسی صاحب صفات بیٹیاں، امیر المومنین جناب زینب ام کلثوم کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کسی ذاکر سے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام تعظیم کرتے تھے، میں کہتا ہوں وہ بھی کوئی بلندی ہے، مگر وہ بات تو نہ ہوئی، وہ تو بھائی بہن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، امیر المومنین کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام فاطمہ اور سکینہ کی تعظیم کو کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام معصوم ہے کہ ان کی تعظیم کو کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب تو معمہ ہے یا نہیں کہ ایک عمل رسول موجود، نہ صحابہ عمل کر رہے ہیں، نہ اہل بیت عمل کر رہے ہیں، نہ 1400 برس کے علماء میں کوئی لکھتا ہے، کوئی مسلمان اس کی پیروی نہیں کرتا، تو اب معمہ سوا اس کے حل ہو نہیں سکتا۔ جو میں کہوں اسے دنیا قبول کر لے، ورنہ خود کوئی اس کا حل پیش کرے کہ اہل بیت یہی جانتے تھے، صحابہ یہی سمجھتے تھے، 1400 برس کے علماء اسلام یہی جانتے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تعظیم بحیثیت بیٹی کی نہیں ہے، یہ شخصیت فاطمہ کے لحاظ سے ہے۔ لہذا اصول اپنی جگہ قائم، بے شک رسول کا اتباع لازم، مگر اس اتباع کے تقاضے میں قیامت تک کے ہر مسلمان کو بس احترام فاطمہ واجب ہے، تعظیم فاطمہ واجب ہے، اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ اور یہی تو تھی فاطمہ کہ جو مباہلے کا جز بنی، میدان مباہلہ میں ان کے عام دستور حجاب کو بھی قربان کیا گیا، یعنی یہ تو باپ کے خطبے میں کبھی مسجد کے اندر نہیں آئی، برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی کہ جائے کہ بیرون مدینہ مباہلے کے میدان میں حکم الہی سے گئی، ہاں بغیر اہتمام پردہ داری کے ساتھ گئی، سر سے پیر تک برقع و چادر میں نہا تھی، آگے آگے حجاب رسالت، پیچھے حجاب ولایت، درمیان میں یہ عصمت کبریٰ، اس شان سے گئی تھی۔ مگر فاطمہ زہرا کے ساتھ نا انصافی ہوگی اگر یہ نہ کہا جائے، نہ مانا جائے کہ جو ان کا معیار حجاب تھا اس کے لحاظ سے تو یہ قربانی آج حکم الہی کی تعمیل میں انہوں نے پیش کی، اور میں کہتا ہوں کہ آج گویا فاطمہ زہرا نے زینب کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اور یوں سمجھنا چاہیے کہ پکار کے کہہ دیا کہ یہ بیٹی یہ وقت کی بات ہے، مجھے آج اتنی ہی قربانی کی ضرورت پڑی، لیکن کل کو اگر دین خدا کو ضرورت ہو تو کسی حال میں کہیں جانے میں عذر نہ کرنا۔ ماشاء اللہ عزکم اللہ، پہلو کے زمانے کی مجلس ہوتی تو مسائل یہیں سے عرض کرتا، مگر یہ تو عشر محرم کی مجلس ہے، یہی مباہلے کی منزل حضرت فاطمہ زہرا جو آئی تو دیکھیے پہلے لفظ تھی ابنانا، مباہلے کو 13 سال ویٹ کر چکا تھا، جس کا حوالہ دیا تھا اس مجلس میں، اور پھر 28 ذی الحجہ کی مجلس میں پورا بیان مباہلے سے متعلق، اگر یہ پہلو عرض نہیں کیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں ذرا غور کیجیے کہ پہلی لفظ ابنانا ہے، اس کی نمائندگی میں حسن حسین ہے، دوسری لفظ اگر بناتی نہ ہوتی تو میں سمجھتا کہ فاطمہ زہرا بیٹی ہونے کی حیثیت سے
رشتے کی نمائندہ ہو کر آئی ہیں، مگر اب نہ آنا کے بعد وہاں بنا چنا نہیں ہے، اب طبقے کا نام ہے، صنف کا نام ہے نسانہ، نسا کسی رشتے کا نام نہیں۔ اور میں قرآن مجید کے مطالعے کی اجازت دوں گا کہ حالانکہ نام وہ تو صنف کا ہے، مگر قرآنی محاورات میں یہ سببی رشتے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ یا نسان نبی، اے نبی کی عورت تو کون؟ یعنی ازواج رسول۔ تو یہ نساء کی لفظ سببی رشتے داروں کے لیے قرآن میں آتی رہی ہے۔ آج وہی نسانہ کی لفظ آ رہی ہے، مگر آج اس رشتے کی کوئی خاتون نہیں لائی جاتی، بلکہ صنف کے معنی میں لے کر بیٹی لائی جا رہی ہے۔ تو یہ بیٹی نمائندہ رشتے کی نہیں ہے، صنف کی ہے۔ اور اس سے لمحہ فکریہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رشتے کی کوئی فرد اس منزل پر لائے جانے کے قابل ہوتی تو دور بھی ہوتی تو بلا کے لائی جاتی، مگر یہ خاتون معظمہ لائی جا رہی ہے۔ اب واقعہ تو یہ ہے کہ یہی ہے بس، لیکن لفظ نسانہ اور اس کے محل استعمال کی وجہ سے مجھے ایک تصور پیدا ہو رہا ہے کہ آج فاطمہ زہرا جو آئی ہیں تو صرف ذاتی حیثیت سے نہیں، بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ تو اصالتاً آئی ہیں اور اپنی ماں کی نمائندہ ہو کر یہ نیابتاً آئی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر وہ بیوی ہوتی، خدیجہ کبریٰ موجود ہوتی تو شاید اس منزل میں وہ، مگر شاید ہی شاید کہنے کا مجھے حق ہے، اس کے آگے کہنے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اس صنف کی نمائندہ ہو کر آئی ہیں، اور اس رشتے کی کوئی خاتون میدان مباہلہ میں، جو کہ پرامن میدان تھا، خطرہ ان کے لیے ہوگا جن کو حقانیت میں شک ہو، ورنہ خطرہ کوئی نہ تھا۔ اس پرامن میدان مباہلہ میں لانے کے لائق بھی، لانے کی مستحق بھی کوئی اس رشتے کی عورت نہیں ہے۔ اور اب بظاہر تو میں اصل مسائل سے بہت دور ہوں، مگر ابھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل دور نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ اس رشتے کا وقار تو کربلا کی بہوؤں نے قائم کیا۔ لیلا وہ خاندان کی بیٹی نہ تھی، رباب خاندان کی بیٹی نہ تھی، بہو تھی۔ مگر میں کیا کروں، میں تو کہتا ہوں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بتا سکتی ہیں، وہی کہہ سکتی ہیں، گواہی دے سکتی ہیں کہ کوئی منزل امتحان ایسی نہیں جس میں لیلا مجھ سے پیچھے رہی ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس میں رباب نے میرا ساتھ نہ دیا ہو۔ بخدا اس رشتے کا وقار پہلی دفعہ کربلا کے میدان میں سامنے آیا، اور اب وہ حال تو کل بیان ہوا تھا، مگر اس کا تتمہ اس وقت عرض کروں کہ ارے رباب، ان کے صبر و ضبط کی منزل مولا کو کربلا میں تردد کبھی نہیں ہوا۔ پریشانی اور چیز ہے، ملال اور چیز ہے، رنج اور چیز ہے، تردد
یعنی طے نہ کر سکنا کہ کیا کروں. تردد مولا کو کربلا میں کبھی نہیں ہوا, صرف ایک منزل پہ تردد ہوا. وہ کون منزل ہے؟ جب ہاتھوں پر لائے تھے بچہ اور اب ہے لاٹ. کبھی اور تردد نہیں ہوا, کیونکہ جو گیا ہے ماں جانتی تھی کہاں جا رہا ہے, جانتی تھی کہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آئے, لہذا تردد کوئی نہیں. مگر وہ جسے یہ کہہ کے لے گئے تھے کہ پانی پلانے لے جا رہے, یا دوسری روایت کے مطابق رخصت کرنے کو جس کو بلایا ہے. اور اب کیا کہیں, تردد یہ ہے کہ رباب سے جا کے کیا کہیں. تو ماشاءاللہ آپ میں سے ہر فرد ہوگی جو عمل عاشور کے پابند ہو. تو روز عاشور دو طریقے ہیں عمل کے, ایک تو وہ ہے جس میں 100 دفعہ صلوات ہے اور 100 دفعہ اعلان ہے, اور ایک دوسرا طریقہ ہے. وہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 7 دفعہ قدم آگے بڑھاتے ہیں, 7 دفعہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں, اور زبان پر کیا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام نے تو بس طریقے عمل کے سکھائے ہیں, اس کی وجہ امام نے نہیں بیان فرمائی جہاں تک میری نگاہ ہے. علماء نے یہ کہا کہ یہ شاید ایمان کے ایک عمل کی شبیہ ہے, اور وہ موقع یہی تھا کہ جب بے شیر کا لاشا ایمان کے ہاتھوں پر تھا تو چاہتے تھے کہ خیمے میں جاؤں, مگر پھر جیسے جی نہیں اٹھتا تھا. اور کیا کروں, ایمان کی جلالت الفاظ کے انتخاب میں ذرا رکاوٹ پیدا کر رہی ہے, مگر عظمت مصیبت کے لحاظ سے مجھے اور لفظ ہی نہ ملے تو کیا کروں کہ میں رہتا ہوں جیسے ہمت نہیں ہوتی تھی. ارے رباب سے کیا کہوں جا کے, اس لیے آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے چلے آتے ہیں. کیا کہوں جا کے, پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے چلے آتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ عادت تو جیسے خاندان سے خصوصیت رکھنے لگا تھا حاجرہ کے وقت سے مینا کے میدان میں, وہ بھی 7 دفعہ گئی تھی اور 7 دفعہ آئی تھی. وہی مولا ہیں, 7 دفعہ قدم آگے بڑھائے اور 7 دفعہ قدم پیچھے اٹھائے. یہ گویا میدان کربلا کی سعی تھی جو مولا کی طرف سے اس عالم مصیبت میں عمل میں آ رہی تھی, اور گویا سمجھ میں نہیں آتا. اور آخر میں اب مجھے تو اردو زبان میں یہی لفظیں ملتی ہیں کہ آخر میں گویا دل پر پتھر رکھ کے اور ہمت کر کے خیمے میں قدم رکھا, بس زبان سے کہا کچھ نہیں گیا. جو ہاتھ میں تھا وہ رباب سے گود میں منتقل کر دیا. ماشاء اللہ آپ بےتاب ہیں, مگر مجھے ابھی مسائل میں آگے بھی بڑھنا ہے, اس لیے کوئی شرط نہیں کر رہا ہوں. وہ جو ہاتھ میں تھا اسے منتقل کر دیا رباب کی گود میں. اب رباب کے صبر و ضبط کو دیکھیے, انہوں نے بس دیکھا اور دیکھ کے محسوس کر لیا کہ جو گیا تھا وہ کون تھا اور جو آیا وہ کیا ہے. پہلی نگاہ میں محسوس کر لیا اور مولا کے تاثرات نفس کا اندازہ کر لیا کہ مولا کو مجھ سے شرمندگی ہے. تو خدا کی قسم ایک جملہ علی اصغر کے مرثیے نے کہا ہے, اس کے روح پر غور کیجئے کہ وہ جملہ مرثیہ بھی ہے
اور وہ گویا مولا کی طرف سے معذرت بھی ہے. کہتی ہے یا بنیا اب مثل کا یوں ہے کیوں بیٹے کیا تیرا ایسا بھی ذبح کر دیا جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ مولا شرمندہ نہ ہوئیے. ارے دنیا میں کبھی یہ ہوا ہے جو آپ سوچتے ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ. اب یہ ہے رباب اور اب لیلا. آج کی تاریخات اسی شہزادے کا حال سننے کے لیے، مگر اب نہ مجھ میں طاقت ہے کہ میں حال بیان کروں، نہ آپ میں طاقت سماعت ہے. تو اب حال سنیے پورا. میں کہتا ہوں بیٹا ہو گیا ہے کہ مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے. جسے رخصت کیا اسے رخصت کر ہی دیا. مگر علی اکبر گئے تو مولا گھوڑے کے پیچھے پیچھے دور تک چلے گئے. فرماتے اے بیٹا جہاں تک سامنے ہو منہ کے دیکھتے رہو اور آپ قدر کیجیے لیلا کے صبر کی، لیلا کے ضبط و تحمل کی کہ یہ بیٹا چلا گیا مگر لیلا نے خیمے سے قدم آگے نہیں نکالا. ہاں خیمے کے اندر بھی بیٹھا کے نہیں گیا، در خیمہ پر کھڑی ہوئی. یہی ضبط و تحمل بہت ہے مگر پسے پردہ کھڑی ہوئی ہیں. اس طرح کے بظاہر مولا پر بھی راز ہے. مولا کو ابھی جیسے نہیں معلوم ہے کہ لیلا کھڑی ہیں. یہی صبر و ضبط کیا کم ہے کہ ادھر نہیں دیکھتی جدھر علی اکبر گئے ہیں، کیونکہ ادھر نامحرموں کی فوج ہے. مولا کے چہرے پر نظر ہے کہ ایمان صحیح مگر باپ کا دل ہے. اگر میرے بیٹے کو کوئی زخم آئے گا تو ایمان کا چہرہ متغیر ہو جائے گا. ہاں لہذا وہ وقت آ گیا کہ ایک دفعہ ایمان کا چہرہ متغیر ہوا اور لیلا نے سوچ کر پوچھا کہ کیوں مولا میرے بچے کی تو خیر ہے؟ ایمان نے فرمایا کہ ہاں تمہارا بیٹا ابھی صحیح سلامت تو ہے مگر ایک نانی پہلوان آ گیا، وہ سیرو سیراب ہے. میرا بچہ 3 دن سے بھوکا تھا. مجھے اس کے مقابل میں علی اکبر کے لیے ذرا خطرہ ہے. اور اب فرماتے کہ لیلا یہاں کیا کھڑی ہو؟ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جاؤ خیمے کے اندر علی اکبر کی فتح کے لیے دعا کرو. حکم ایمان سے لیلا خیمے میں گئی مگر یہ سوچتی ہوئی کہ اگر فقط دعا کرنا تھی تو خود ہی کیوں نہ کر دی، مجھ سے کیوں کہا؟ معلوم ہوتا ہے کہ میرا در خیمہ پر کھڑا ہونا بھی ایمان تو مناسب نہیں معلوم ہو رہا. اس لیے احترام حکم ایمان نے جا کے دعا تو مانگ لی مگر دعا کر کے پھر خیمے کے دروازے پر نہیں آئی. ارے علی اکبر کی لاش آ گئی مگر لیلا نے پھر قدم